أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج کا درس سورہ بلد سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ، سورۃ 90. پچھلی سورت میں قریش کے لیے کہا گیا تھا کہ تم اپنی نسبت خدا کے گھر کی طرف کر کے اس سے فائدے تو اس میں حاصل کرتے ہو اور اس گھر کے خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہو، ان کو سرکشی برتتے ہو. اس شرافت کا تقاضا بھی سمجھنا چاہیے. یا تو اس نسبت کو چھوڑو، اور اگر اپنی نسبت اس کے ساتھ رکھنی ہے تو پھر اس نسبت کے تقاضوں کو تو پورا کرو. اسی ضمن میں ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس مکے میں رہتے ہوئے اس شہر کی حرمت کا بھی پاس نہیں رکھتے، حالانکہ اس مکے کی نسبت سے لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ تمہارے قافلوں کی طرف بھی کوئی بری نظر سے نہیں دیکھتا. تم اس کے احترام کو بھی مجبوری خاطر نہیں رکھتے. اسی سلسلہ میں اب یہ سورہ ہمارے سامنے آتی ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ پہلا لا ایسا نظر آتا ہے جیسا اس کے معنی ہوتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا ان چیز کی. یہ بات نہیں. جن احباب کو ادب سے شغف ہے وہ اسے اپریشیٹ کریں گے کہ یہ انداز کیا ہوتا ہے. اور عربوں کے ہاں تو یہ انداز بڑا ہی خاص ہوا کرتا تھا کہ جو بات چلی آ رہی ہے یہ اسے دہراتے نہیں تھے، اس کی تردید کرنا مقصود ہوتا تھا کہ دہرائے بغیر اس کے متعلق ایک لا کہہ دیا کرتے تھے. یوں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں بات یوں نہیں جیسے تم سمجھے ہوئے ہو، بات یوں ہے. یہ سارا انداز آ جاتا تھا ان کے ہاں. مخاطب کی اس ساری چیز کی تردید کرنے کے لیے ابتدا ہی کلام کی کیا کرتے تھے لا سے. عربوں کی اسی ادبی روش کی ابتدا میں ہمارے ہاں بھی بعض ادبا نے شعراء نے یہ انداز اختیار کیا. یہی ضمن یاد آتا ہے مجھے. غالب نے کہا ہے نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں. آپ دیکھتے ہیں اس مصرے میں پہلی نہیں جو ہے بظاہر زائد نظر آتی ہے، لیکن یہ بڑی بلیغ چیز ہے. اس کے معنی یہ ہے، انداز اس کا یہ ہے کہ کوئی بات گفتگو ہو رہی تھی، مخاطب نے اعتراض کیا تھا کہ تم تو یہ بھی نہیں مانتے، ہم تو اسے بھی تسلیم نہیں کرتے. یہ دائیں ہی وہی عربی انداز ہے کہ اس کا ذکر کیے بغیر ہی بات شروع کی ہے. نہیں کہ یہ جو ہے انداز بھی بڑا بلیغ ہوتا ہے. قرآن بھی یہی انداز اختیار کرتا ہے. لا، بات یوں نہیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ مٹھی بھر جماعت بے سر و سامانوں کی کتنا بڑا دعویٰ لے کے اٹھی ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے، ذرہ نا چیز و تعمیر بیابان نگر، یہ کر کیا لیں گے؟ دعوے یہ ہیں کہ اس کعبہ کو، اس بلد امین کو ایک نظام نو کا مرکز بننا ہے.
ارے وہ نظام ہی ہے نہیں جس کا یہ مرکز بنا رہے ہیں، وہ نظام کہاں ہے؟ فرسودہ باتیں، اساطیر الاولین، کہنہ روایات، یہ پادر حواس خیالات اتنے بڑے انقلاب کے دائی بنے بیٹھے ہیں۔ اس مکے میں اپنے جھنڈے گاڑیں گے، اسے اپنے نظام کا مرکز بنائیں گے۔ نظام وہ ہوگا کہ جس میں ہماری برہمنیت ختم ہو جائے گی، جس میں ہماری سرمایہ داری کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ارے دیکھو تو صحیح ان کا یہ کہنا، لا بات یوں نہیں جیسا تم سمجھے جاتے ہو کہ یہ مٹھی بھر جماعت کر کیا لے گی۔ میں اسی بلد امین کو شہادت میں پیش کرتا ہوں اس چیز سے۔ آگے بات ہے والد و ما ولد۔ آپ دیکھیں گے بظاہر اس کے اندر کوئی ربط نظر نہیں آئے گا کہ باپ اور بیٹا کہیں بلد امین کی شہادت پیش کی جا رہی ہے، کہیں باپ اور بیٹے کے بعد ذکر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ بھی نگاہوں کو ربط نہیں نظر آیا کرتا، اور ان کے نزدیک تو قرآن کی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑا ہی غیر مربوط ہے، صاحب محرم نہیں ہے تیہی نواحہ راز کا۔ یہ تو الحمد والناس کا سے ایک مربوط سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ ربط وہی ہے جو ایک ستارے کو دوسرے ستارے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر بھی نگاہیں اس میں کوئی ربط نہیں پاتی۔ سائنٹسٹ سے پوچھیے وہ کیا بتاتا ہے، لہو خورشید کا تب کے اگر ذرے کا دل کیے، کائنات کا سلسلہ اس طرح مربوط ہے۔ قرآن کا ربط بھی اسی طرح سے۔ بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہ قرآن فرسودہ چیز ہے، اس کے اندر سے تم کیا یہ ایک نظام نو کی بات کر رہے ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم ذرا غور کر کے دیکھو زندگی کس طرح ہر آن نئی حیثیت تبدیل کر کے، نئے پیکر تبدیل کر کے آتی چلی جاتی ہے۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر نئی زندگی ایک حیات نو کی تعبیر میں بچے کی شکل میں دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ تمہیں اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ زندگی بیکار نہیں ہوا کرتی؟ یہ تو پرانا لباس ہوتا ہے، اسے اتارا جاتا ہے کہ نیا لباس پہنا جائے۔ زندگی کا تسلسل قائم ہے، اور تسلسل بھی اس انداز سے قائم ہے کہ جب ایک فرد کی زندگی فرسودہ اور کہنہ اور مزمحل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں سے حیات تازہ کی کوتر پھوٹتی ہے، وہ زندگی کی ساری ممکنات لیے ہوئے اپنے ساتھ پھر دنیا کے اندر وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ کعبے کا نظام جو تم نے اس طرح سے بگاڑ دیا تھا، اسی فرسودہ بظاہر مزمحل جس میں کوئی نشان حیات و حرارت کا باقی نہیں ہے، اسی میں سے ایک حیات نو مسکراتی ہوئی ابھرے گی اور تم دیکھو گے کہ شباب کو پہنچے گی اور وہ نظام یہاں قائم ہو کر رہے گا۔ وَوَلَدٍ وَمَا وَلَدٍ، کتنی عظیم حقیقتیں بیان کر جاتا ہے قرآن میں۔ کہا بات یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو ہم نے، دوسری جگہ ہے فی احسن تقویم پیدا کیا، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ نہایت اعتدال کے ساتھ بیلنس پرسنالٹی اس کی ہو جائے، تمام صلاحیتوں میں صحیح تناسب پیدا ہو جائے، صحیح توازن پیدا ہو جائے، اور یوں اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ لیکن یہ راستہ ذرا دقت طلب ہے، دشوار گزار ہے، اور یہی اس کی دقت طلبی اور دشوار گزاری ہے کہ جس سے انسان اسفل سافلین میں جا پہنچتا ہے، اپنے آپ کو پسترین درجے کے اندر لے جاتا ہے، اس لیے کہ بڑا سہولت پسند واقعہ ہوا ہے، ذرا سی بھی محنت اور مشقت نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے انسان کو بہترین حیث قضائی میں توازن دیے ہوئے، تناسب دیے ہوئے، قبض کے عجیب لفظ ہے یہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ توازن اور تناسب کو قائم کیے ہوئے جس میں کچھ مشقت درکار ہو۔ ہم نے تو اسے پیدا کیا تھا ایک صحیح توازن و تناسب قائم کرنے کے لیے،
وہ ہو سکتا تھا صرف خدا کے قوانین کے اتباع سے، لیکن ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اور یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ نہیں میرے اوپر کوئی قانون کسی کا ہے ہی نہیں، میں خود مختار ہوں، جو بھی میں آئے میں کروں۔ لیکن ایسا کہنے والا اس نظام نو کی تشکیل کی مخالفت کے اندر اس وقت اپنا مال و دولت تک صرف کر رہا ہے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ وقت آ جائے گا جب اسے کہنا پڑے گا کہ یقول اہلکت مالا لبدا، اسے یہ کہے گا کہ میں نے خامخواہ کے لیے اتنی محنت سے جمع کردہ مال ضائع کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری مخالفتیں حاصل اور نامراد رہیں گی، اور یہ نظام کامیاب ہو کر رہے گا کہ جو اس وقت اتنی دولت صرف کر رہے ہو اس کے ناکام بنانے میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد تمہیں کفے حسرت ملنا پڑے گی، اور تمہیں یہ کہو گے باصابیات کہ افسوس میں نے اپنا مال یہی ضائع کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، بات یہ ہے، یہ سمجھتا یہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے جرائم، جیسا میں نے اس کو تیز پر کئی مرتبہ کہا ہے، انسان اس اطمینان کے ساتھ کرتا ہے کہ اسے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی واقف نہیں اس کے ان جرائم سے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری بدعنوانیاں، خلاف ورزیاں، سرکشیاں اور بے باکیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، انسان کو ہم نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا، اس کو یہ قوتیں دی ہیں کہ وہ مشاہدہ کرے، مطالعہ کرے، لیکن اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے۔ اگلی آیات میں یہ چیز آئی، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے دو آنکھیں دی کہ دنیا میں دیکھ بھال کر چلے، راستے کے نصیب و فراز کو اچھی طرح سے اپنی نگاہوں میں رکھے، آنکھیں کھول کر چلے دنیا کے اندر، خود مشاہدہ کرے، اور جس بات کے متعلق علم نہ ہو لساناً و شفتین، ہم نے اسے زبان دی، دو ہونٹ دیے کہ اپنے معافی ضمیر کو اظہار کر سکے، دوسرے سے بات کر سکے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن نے ساتھ کہی ہے۔ حیوانی زندگی سے جب لائف زندگی آگے بڑھ کر انسانی پیکر میں آئی ہے تو یہاں جو بنیادی خصوصیات اسے ملی ہیں ان میں ایک قوت گویائی بھی ہے، نطق کی قوت، کمیونیکیشن کی قوت، اظہار خیال کی قوت، بولنے کی قوت جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ بڑی چیز، بولنے کے لیے تو زبان ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے، لیکن یہ ہونٹ جو دیے ہیں ساتھ، اسی وقت ہونٹوں کو کھلا رکھ کر اور خالی زبان کو چلا کر بول کے دیکھیے، یہ دو ہونٹ اتنے عجیب آلہ ہے ساتھ اس کے کہ زبان خالی اظہار مقصد نہیں کر سکتی، بولنے کے لیے زبان اور دو ہونٹوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اتنا پرفیکٹ آلہ دیا ہے اس کو بولنے کا، آنکھوں سے دیکھے اور اس کے بعد دوسروں سے پوچھنا ہے تو پھر اپنی قوت گویائی سے کام دے، یہ سارا کچھ تو وہ خود کرے۔ اور اس کے ساتھ ہماری طرف سے بھی ایک بات ہوئی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دی۔ یہی جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جہاں دو راستے پھٹتے ہیں ہر دوراہے کے موڑ پر، وہاں موڑ کے اوپر راستہ دکھانے کے معنی کیا ہوتے؟ ہر وقت تو ایک چوکیدار بیٹھا ہوا نہیں ہوتا، ہر وقت تو ایک گائیڈ یا رہنما ہوتا نہیں کہ وہ آپ کو بتا دے کہ یہ راستہ شہر کو جاتا ہے
یا یہ راستہ گلبرگ کی طرف جاتا ہے، وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک سائن پوسٹ لگا دیا جاتا ہے، وہ سائن پوسٹ کافی ہوتا ہے۔ اب یہ کہا کہ تمہیں آنکھیں دے دی کہ اس کو پڑھ لو، خود نہیں پڑھ سکتے تو تمہیں قوت گویائی دے دی کہ کسی سے پوچھ لو۔ اور یہ چیز کہ اگر وہاں سائن پوسٹ نہ لگا ہوا ہو، تمہاری آنکھیں بھی بیکار، تمہاری گویائی کی قیمت بھی بیکار۔ جس دوراہے کے اوپر سائن پوسٹ نہ لگا ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کس قدر دشوار ہوتا ہے صحیح راستے کا اختیار کرنا۔ تو کہا کہ انہی چیزوں کی ضرورت تھی، دوراہا آئے وہاں سائن پوسٹ نصب کر دیا جائے۔ یہ ہم نے وحی کے ذریعے کر دیا۔ سائن پوسٹ اتنا محکم مضبوط لگایا کہ زمانے کے حوادث اب اس کو کسی طرح سے کوئی ذوق پہنچا نہیں سکتے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ایسا محفوظ سائن پوسٹ، پھر وہ لسان مبین کے اندر لکھا ہوا ہے، جبت مطلع نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان والوں کے لیے ہے اور چینی زبان کے اندر وہ لکھ کے ایسا دے دیا کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ زبان ایسی ہے، زندہ زبان عزیز برادران عزیز، جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اعجاز ہے اس زبان کا جس میں قرآنی حقائق کا متحمل ہونا تھا، کہ جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک خاندان میں نبوت، حکومت، حکمت، شوکت، سطوت یہ رہی، یہ بنی اسرائیل تھی۔ بنی اسماعیل کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کالے میں ڈاکے بتایا اور اس کے بعد ان کی اور تاریخ ہی نہیں ملتی سوائے اس سے کہ یہ زبان بناتے رہے۔ یہ طائر پیش رفت ہے، یہ قبیلہ جو تھا اس قرآن کی آمد کے لیے یہ ساری کچھ تیاریاں کر رہا تھا۔ زبان ایسی، اور اس کے بعد یہ دنیا کی پرانی زبانیں ڈیڈ لینگویج ہو چکی ہوئی ہیں، بیشتر ان میں سے مردہ ہو چکی ہوئی ہیں، یہ آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عربی بولنے والے ممالک جتنے بھی ہیں ان میں بولنے کی زبان کے اندر تو فرق آ گیا ہے، وہی فرق جو ہمارے ہاں ضلع اور ضلع کی پنجابی میں ہوتا ہے، علاقے اور علاقے کی پنجابی زبان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ کروشین جسے کہتے ہیں اس میں تو فرق ہو گیا ہے، لیکن ان کے ہاں کی ریٹن لینگویج جو ہے، تحریر کی زبان جو ہے، وہ آج بھی وہی زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مراکش سے لے کے اور نجد تک یا انڈونیشیا تک جہاں بھی عربی پڑھنے والے لوگ ہیں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی کسی ملک کی کوئی کتاب، کسی علاقے کی کوئی کتاب لکھی ہوئی دوسرے علاقے میں پڑھی جانے کے اندر زبان تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے یہاں آ کے یہ جو نجدی بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں بات آتی، ہم جو عربی کو جانتے ہیں، لیکن انہیں کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ عربی جاننے والا ہر جگہ کی کتاب پڑھ سکتا ہے۔ زبان زندہ زبان ہے ان کے ہاں کی، قرآن محفوظ، قرآن کی زبان زندہ۔ یہ ہے سائن پوسٹ جو لگا دیا، تمہیں آنکھیں دیجیے خود پڑھو، پڑھ نہیں سکتے ہو تو پوچھو کسی دوسرے سے، کتنی بڑی چیز کہی۔ پھر وہی الفاظ کی بات آ جاتی ہے، ہداینا، خود ہدایت کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کو ابھار کے پیش کرنا، ابھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ صرف راستہ دکھانا نہیں ہوتا، ابھار کے کسی چیز کو سامنے لانا ہوتا ہے۔ اور یہاں نجدین کہہ کے پھر یہ کہا، میں نے کہا نا کہ عربی زبان میں تو مرادفات سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں، راستے کے لیے 20 الفاظ تھے۔ نجد کہتے ہی اس جگہ کو ہے جو ابھار جس میں ہوتا ہے، ابھری ہوئی چیز ہوتی ہے۔ راستہ دکھایا تو وہ ایسا نہیں کہ جس میں ابہام ہو کسی قسم کا، شک و شبہ رہ جائے۔ ابھرا ہوا راستہ تو آپ دیکھتے ہیں کتنا نمایاں ہوتا ہے، دکھایا تو اس طرح سے دکھایا کہ ابھرا ہوا ہے یہ راستہ، اور نجدین دونوں راستے ہم نے دکھا دیے۔ اب یہ دونوں راستوں میں آگے دیکھیے کہ فرق کیا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہاں کہا تھا نا کہ خلقنا الانسان فی کبد، کہ اس کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ
تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ڈیولپڈ فارم کے اندر نہیں ملتی۔ ہر حیوان کو اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈیولپ فارم میں ملتی ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ چیل کے بچے کو سیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ اڑنا کس طرح سے ہوتا ہے، بچ کے بچے کو کہیں سیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ تیرنا کس طرح ہوتا ہے۔ انسان کے اندر کی صلاحیتیں اسے ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں، اسی کا نام ہے دشوار گزار تھوڑا سا راستہ جی کے کہا مشکل اس کی یہ ہے کہ یہ سہولت پسند اتنا واقعہ ہوا ہے کہ ذرا سا بھی دقت طلب معاملہ جو ہوتا ہے یہ اسے اختیار نہیں کرتا۔ کہا یہ کہ دونوں راستے ہم نے دکھا دیے، ایک راستہ وہ ہے کہ جس میں دشواری ذرا سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ راستہ کہہ کے دو راستے دکھائے ہیں، ان میں سے ایک راستے میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر راستے پہ چلنے والا مسافر تو یکساں ہوتا ہے، جو بھی چلے گا اس کو یکساں قسم کا راستہ ملے گا، نرمیاں نوان برابر ہے، یعنی دونوں کو اگر اسی میں چھوڑ دیا جائے تو دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ یہ بات کیا کہی کہ ایک راستہ ذرا دشوار گزار ہوتا ہے، یہ ہے اعجاز۔ کہتا ہے یہ راستہ وہ ہے جو پہاڑی کے اوپر سے چڑھ کے جاتا ہے، راستے کی تصویر میں بات ساری کہہ دی، دشوار گزار ہے، دشواری اس میں نہیں ہوتی۔ گھاٹی یا پہاڑی کے اوپر جو چلا جاتا ہے اس میں بڑے صبر اور استقلال کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تیز جا ہی نہیں سکتا اس میں آدمی، قدم قدم جانا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ تو عرب تھے، عقبہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے چڑھنے والے راستے کے لیے۔ عقبہ کے معنی ہوتا ہے پیچھے، وہ راستہ کہ جہاں دو قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے کہ کتنا ہی جا گیا۔ یہ چڑھنے کا راستہ پہاڑی یا گھاٹی کے اوپر دشوار گزار ہی نہیں ہوتا، ہمت طلب اور صبر آزما ہوتا ہے۔ اور یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کہ جو یہ دعویٰ کرتے کہ رب ہمارا خدائی ہے، پھر اس پر استقامت سے جم کے کھڑے ہوتے ہیں، اس پر بڑے ہی استقامت و ثبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پھر دوسرا فرق، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اور یہ جو منزل ہے یہ صبر اور استقامت چاہتی ہے، ایسی جیسے پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ جو ہے وہ ہمت طلب اور صبر آزما ہوتا ہے، قدم قدم چڑھ سکتا ہے، بھاگ کے کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر ہمت ہی نہیں پڑ سکتی بھاگ کر چڑھنے۔ کہا یہ ہے وہ راستہ۔ پھر راستہ وہ ہے جو تمہیں کتنی، میں کہتا ہوں جی ایک تصویر میں آپ دیکھیے باتیں کتنی کر جاتا ہے۔ سیدھا راستہ جو ہے وہ جہاں لے جائے گا آپ کو، یہاں سے وہاں تک ایک لائن میں لے جائے گا، پہاڑی کا راستہ منزل تک بھی لے جائے گا، ہر قدم بلندیوں کی طرف بھی اٹھے گا، اس لیے کہ اس کا خدا ذی المعارج ہے۔ اس کا بتایا ہوا راستہ صرف منزل مقصود تک سیدھا نہیں پہنچاتا، بلندیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا طَبْقًا، اس طرح ہم تمہیں طبقاً یہاں سے بلندیوں کی طرف لیتے چلے جائیں گے۔ انسانی ممکنات اور اس کا مستقبل پستیوں کا نہیں ہے، بلندیوں کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اسے بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ جو سورہ اعراف نے کہا کہ ہم تو اسے چاہتے تھے کہ آسمان کی بلندیوں کو لے جائیں، لیکن اخلد علی الارض، یہ کم وقت زمین کے ساتھ چپکا ہوا رہ جاتا ہے۔ یہاں کہا یہ کہ راستہ ہم نے دکھایا، اس راستے میں چڑھنے میں صبر اور استقامت کی ضرورت ہے، لیکن جو اس پہ چڑھ جائے گا پھر پوچھیے نہیں کن بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے گا۔ اب آگے وہ بات آنی تھی کہ ذرا تشریح کی جائے۔ خود ہی کہا وہ مادما کا مل عقبہ، تو کسی اور سے برادران ابھی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ قرآن میں روشنی خارج کی محتاج ہی نہیں ہوتی کہ کوئی آگے دکھائے کہ یہ روشن ہے، دیا تو اپنی دلیل آپ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے جلتے ہوئے دیے کو ڈھونڈنے کے لیے باہر سے کوئی موم بتی جلا کے لائے ہیں آپ؟
وہ تو اپنی روشنی آپ دلیل ہوتی ہے. وما ادراک ما العقبہ، تمہارے ذہنوں کے اوپر نہیں ہم چھوڑ رہے ہیں کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ عقبہ کیا ہوتا ہے. ہم بتائیں کہ عقبہ کیا ہوتا ہے. اب اس کے بعد آنی ہے وہ چیزیں جنہیں آپ دین کی بنیاد اور اس سارے محل کی ستون قرار دیا گیا ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے بعد قرآن اس قسم کی چیزیں کہے گا کہ یہ روز ہمارے یہاں مسجد کے بازوں میں کہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں بھی اپنے مقام پہ ضروری ہیں، لیکن ہم تو بات قرآن کی کر رہے ہیں. یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ اور یہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں دین کی، جو قرآن کہتا ہے. سنیے عزیزان من، کن چیزوں کو بنیادی قرار دیتا ہے جنہیں انسان اختیار نہیں کرنا چاہتا، بڑا دشوار گزار سمجھتا ہے. کیا چیزیں ہیں بنیادی؟ حق اور رقابت. سنیے کہ وہ قوم، وہ امت کہ جو اس قرآن کے نظام کو لے کر اٹھے گی، اسے قائم کرے گی، جسے یہ گھاٹیاں چڑھنی پڑیں گی دشوار گزار قدم قدم، ان کا فریضہ زندگی میں کیا ہوگا؟ پہلی چیز یہ کہ دنیا میں جو گردن بھی کسی دوسری کی غلامی اور معصومی کے اندر جکڑی ہوئی ہے اس کو آزاد کرنا ہوگا. اللہ اکبر. رقابت، کوئی گردن بھی، ایک گردن بھی کسی انسان کی کسی دوسرے انسان کی معصومی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی رہ گئی ہے تو اس امت نے اپنا فریضہ پوری طرح ادا نہیں کیا. اور عزیزان من، دوسروں کی گردن سے زنجیر تو وہی نکالے گا جو خود آزاد ہوگا. جس کے اپنے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ دوسرے کی گردن کو آزاد کیا کرے گا؟ دنیا سے وہی سلیوری پرانے زمانے کی نہیں، وہ تو اس کی ایک شک ہوتی تھی. صرف وہ غلامی جو اہل کہن میں ہوتی تھی. غلامی تو آج بھی موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ شدید تر اور وسیع تر پیمانے پہ موجود ہے. شکلیں بدلی ہوئی ہیں. اب لوہے کی زنجیریں نہیں پہنائی جاتی، اب زنجیریں جو ہیں ان کا انداز اور ہو گیا ہوا ہے. وہ غلام تو ہر وقت یہ ذہن میں سوچتا تھا کہ کسی طرح سے زنجیریں توڑ دوں، کسی طرح سے یہ ٹوٹ جائیں تو میں نکل بھاگوں. اب زنجیریں وہ پہنائی جاتی ہیں کہ اگر ذرا خطرہ کہیں ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے میں آزاد ہو جاؤں گا تو وہاں روتا ہے، چلاتا ہے، گڑگڑاتا ہے. کوئی مزدور جسے معاشی زنجیروں میں جکڑ کے آپ پاس کھانے میں رکھتے ہیں، جس مصیبت میں وہ دن گزارتا ہے وہ معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی دن یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں ریسنٹمنٹ ہونے والی ہے اور مجھے نکال دیا جائے گا تو پوچھئے نہیں اس سے کیا گزرتی ہے. اور کوئی عقیدت مند جو کسی تیر کے آستانے کے اوپر دراز زنجیر بیٹھا ہوا ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، کسی دن اگر ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی برافروختی ان کی طرف آ جائے تو پوچھئے نہیں کس طرح گڑگڑاتا ہے کہ جاؤ تباہ ہو جاؤں گا، مجھے یہاں سے نہ اٹھائیے. غلامی کی زنجیریں جن کن گوشوں سے پہنائی جاتی ہیں. آج دنیا کے اندر معلوم نہیں کہ کوئی ایسا خوش نصیب انسان نظر آئے کہ جس کی گردن میں کسی نہ کسی قسم کی غلامی کی زنجیر نہ پڑی ہوئی ہو. لیکن یہ امت دنیا میں بھیجی گئی، یہ نظام جس کا مرکز اس بلد امین میں بننا تھا، اس نظام کی پہلی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یہ نظام اٹھے گا دنیا میں ہر گردن سے رقبت، ہر گردن سے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن نے سورہ اعراف میں یہ بتایا تھا کہ یہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا جن میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے، ان سنوں کو اٹھا کے توڑ کے رکھ دے گا کہ جن کے نیچے انسانیت دبی ہوئی چلی آ رہی ہے. اور یہی مقصد بتایا اس امت کا، یہی مقصود بتایا اس نظام کا. حق اور رقابت، دنیا میں ہر نوع غلامی کے لیے پیغام موت. اور اس کے بعد آپ اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کے مذہب پرست طبقہ نے کیا کیا. آج اس وقت بھی بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں
جنگ کے قیدیوں کو غلام بنایا جائے گا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا. اب بلا تعداد ان کے تمتع کی اجازت ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اس کی تربیت کے لیے کہیں لمبی چوڑی بات کیجیے نہیں. 2 لفظ ہیں کہ فقط و رقبتن تو اس کی بنیادی چیز بتائی ہے. پر جو نظام اور جو قوم دنیا کے ہر غلام کو آزاد کرنے کے لیے اٹھا تھا وہ دنیا کے آزاد انسانوں کو غلام بنانے کے لیے آئے گا. کیا یہی اسلام ہے جسے آج دنیا کے اندر آپ پیش کرتے ہیں؟ جس اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ فقط و رقبہ بنیادی چیز ہے. پہلی چیز یہ ہے دنیا میں ہر نوع غلامی کے لیے قیام مرد ہوگا یہ نظام. اگلی چیز سنیے برادران عزیز، وہ نظام جسے حضور نے فرمایا کہ میں قائم کرنے کے لیے اٹھا اس بندے امین نے جس کا مرکز بنتا ہے اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، وہ دور جس کے اندر سرمایہ داری کا نظام بھوک کو اتنا عام کر دے کہ ہر شخص اس سے لرز رہا ہو. اس زمانے کے اندر ان بھوکوں کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے میں اٹھا ہوں. جی مسغبۃ، مسغبہ اس بھوک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تکان بھی شامل ہو. یعنی یہ نہیں کہ دن بھر کام نہیں ایک شخص کرتا اور اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملتا، بھوکا رہتا ہے. عربی زبان ہے عزیزان من، کیا عرض کروں، اور قرآن کا انتخاب ہے، یہ اعجاز ہے ان الفاظ کا انتخاب. صرف بھوک نہیں کہا ہے، کہا یہ ہے کہ دن بھر محنت شاقہ کرنے کے بعد شام کو تکان بے حد ہو لیکن اس کے باوجود اتنا نہ مل سکے کہ بھوک مل جائے اس کی. کہا میں وہ نظام قائم کرنے کے لیے اٹھا ہوں. تم کہتے ہو کہ اس نظام کو شکست دے دیا جائے گا. سنتے جائیے برادران عزیز، وقت میں آتے چلے جائیے کہ کیا کیا عناصر ہیں اس دین کے جو قرآن جس کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا. فقط رقبہ، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اس دور میں جہاں بھوک اور تکان کو عام کر دیا جائے ہر فرد کی روٹی کا انتظام کروں گا. یتیما ذا مقربۃ، یہ چیز وہ ہے جو بار بار کئی بار میں دہرا چکا ہوں، آج وہ آیت ہی سامنے آ گئی. وہ نظام باطن کہ جس میں ایک فرد لاکھوں افراد کے اندر رہتا ہوا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے. میں اس نظام کو مٹانے کے لیے ہے. من پوچھا کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. اس کے لیے کسی 500 صفحے کی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 آیتیں پیش کر دیجیے، اسلام کا نظام پورا آ جاتا ہے. خود کے رقبہ، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اس دور میں رزق کا انتظام جس میں تکان تو بے حد ہو، اس تکان کے نتیجے میں پیٹ بھر کے یتیم ذا مقربۃ، وہ نظام کے جس میں ہر فرد اپنے آپ کو لاکھوں کے اندر رہتا ہوا تنہا محسوس کرے. تفصیل میں جاؤں گا تو شاید اس ایک ٹکڑے کے لیے بھی مجھے مہینہ بھر بھی کم ہوگا، لیکن مجھے تو آگے بڑھنا ہے. تیسری چیز آ گئی اور مسکین ذا متربۃ، 2 لفظ ہیں برادران عزیز. وہ کہ دن بھر جسے تم مٹی کے اندر جاڑے رکھو اور اس کے بعد بیچارہ 2 قدم چل نہ سکے، مٹی میں رول دو تم انسان کو اس لیے کہ وہ کہیں خود نہ چل پڑے. کہانی جی ہوں ہے یہ تھی دیکھ رہے ہو اندر جسے آدمی ساتھ کے اندر تشبیہ ہے. دیکھیے قرآن کی، تھی انسانوں نو کھوپے چ پھسا سکتے ہو تاکہ وہ اپنے قدموں نال چل نہ سکیں. مسکین کے معنی سکن کے معنی سکون کے معنی ساکن ہو جانا، حرکت پر رک جانا. مسکین ذا متربۃ، تم مٹی کے گاڑے میں اس لیے ان کو گاڑ دیتے ہو کہ یہ کہیں چلنا پڑے. کہا میں اس نظام باطل کو توڑنے کے لیے آیا. دیکھ لیا برادران عزیز، قرآن کی روح سے دین کے بنیادی ارکان، اس کے ستون، اس کے عناصر ترتیبی کیا ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اس کا مقصود حیات کیا ہے، کاہے کے لیے یہ آیا ہے.
اس نظام کو توڑنے کے لیے آیا ہے، اس حتم و یقین کے ساتھ آیا ہے کہ تم پوچھتے ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ نظام آ جائے گا؟ کیوں نہیں وہی تو کوہنا اور فرسودہ نظام جس میں غلامی، معصومی، محتاجی ہوتی، یہی فطرت کا نظام کہہ کے پکارا جاتا ہے، اسے فطرت کا نظام کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ نظام کون فرسودہ ہو چکا، اس جانے والی زندگی میں سے ایک نئی زندگی، حیات نو اس کے اندر سے پیدا ہوگی، جیسا ہر طفل نو بشارت دیتا ہے اس چیز کی کہ خدا ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ کہا یہ ہے دلیل میرے نظام نو کی، آتے رہے گا اس کی جگہ یہ تمہارا باطل نظام۔ کون لوگ ہوں گے جو اس نظام کو قائم کریں گے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان مستقل اقدار خداوندی پر یقین رکھیں گے۔ اور اگلی بات پھر قرآن ہے، سیدھا ایسا استعمال کرتا ہے جس کے اندر ساری حقیقت بیان کر جاتا ہے کہ یہ بات انفرادی نہیں ہوگی۔ خانقاہوں میں اور حجروں کے اندر بیٹھ کے یہ کچھ نہیں ہوگا۔ تواصوا، وہ ایک دوسرے کو تنقید کرے گے اس چیز کاہے کی؟ صبر، استقامت سے کام لینا ہوگا۔ ساری دنیا کے ساتھ اعلان جنگ ہے یہ نظام جس کے جو چار عناصر ترتیبی بتائے ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح، چار رنگ عالم کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ۔ اس لیے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے استقامت کے ساتھ۔ دوسری جگہ جو قرآن نے کہا ہے اصبروا والصابر، خود اپنے پاؤں جما کر رکھو اور دوسرے کا بازو پکڑو کہ اس کے پاؤں میں بھی لرزش نہ آ جائے۔ تواصوا بالصبر، خود جم کر رہیں گے اور دوسروں کے ساتھ یہ صورت ہوگی کہ وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں۔ کاہے کے لیے؟ تواصوا بالمرحمۃ، تاکہ دوسروں کے دکھوں کا علاج کیا جائے۔ جس کو ضرورت ہے محتاج کو، اس کو مرحمت، ہمارے یہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، مرحمت فرما دیجیے گا، اسی کو تو رحمت کہتے ہیں۔ رحمت ہوتا ہے کسی کو دینا اس انداز سے کہ اس میں نرمی کا پہلو ہو، درستگی کا پہلو ہو، اس انداز سے دینا، یوں بھیک دے کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو، اسے مرحمت کہتے ہیں برادران میرے۔ دینا ہی نہیں بلکہ اس انداز کا دینا، وہ آپس میں یہ کچھ کریں گے، اولئک اصحاب المیمنۃ، یہ لوگ ہیں جو صاحب یمن و سعادت ہے دنیا کے اندر، جنہیں خوش وقت کہا جا سکتا ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمۃ، اور تمہیں بتائیں کہ جو بدبخت دنیا کے اندر کون رہ جاتا ہے، وہ کہ جو اس قسم کے اکاذیب و انداز سے انکار کرتا ہے، ان مستقل اقدار سے جو انکار کرتے ہیں، بڑے ہی بدقسمت رہ جاتے ہیں، خود بدقسمت اور اپنے ساتھ اپنی ساتھ ساری دنیا کو بدبختی اور بدقسمتی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ علیہم نار موصدۃ، لیکن یہ کیا سمجھے جاتے ہیں؟ کہا کہ یہ تو اپنے ہی اس نظام کے جیل خانے کے اندر عجیب مثال ہے، یہ اس طرح سے اس کے اندر، اس بھاپ کے اندر پھنسیں گے جیسے ہنڈیا کے نیچے آگ جلا کے اوپر سے ڈھکن دے دیا جائے اور اس کے اندر ہوگی۔ وما هم بخارجین من النار، نظام وہی ہے، چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ مظاہر یہ سمجھے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، پانی ہے، حیات بخش ہے، اتنی سی چیز ہے کہ اس کے نیچے ذرا آگ جلا دی جاتی ہے اس ہنڈیا کے نیچے، پھر وہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے نا کہ اس ہنڈیا کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ان کا انجام تو یہ ہونے والا ہے۔ یہ نظام خود اپنے اندر اس قسم کی تقریر کی نشانیاں رکھتا ہے، تقریر کی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ تو اپنی بھاپ کے اندر یہ گداز ہو جائیں گے، یہ تو کچلے جائیں گے۔ یہ کیفیت ہوگی ان کی، اس کی جگہ یہ نظام قائم ہو کر رہے گا۔ اور میں شہادت میں پیش کرتا ہوں اس بلد امین کی کہ جس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ اس نظام نو کا مرکز بنے
اور شہادت میں پیش کرتا ہوں نظام فطرت کی کہ وہ کونا اور فرسودہ زندگی کے بعد ایک حیات نو کو دنیا کے اندر لاتی ہے. یہ نظام آ کر رہے گا. سورہ عادل 91 سورۃ الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. میں شہادت میں پیش کرتا ہوں یہ سورج آفتاب اور اس کی جلوہ فروزیوں کو. دیکھیے شہادت میں کیا پیش ہو رہی ہے. نظام کائنات کے ایک ایک عنصر کو لے کر شہادت میں پیش کرتا ہوں اس آخر جہاں تاب کو اور اس کی جلوہ فروزیوں کو. والقمر اذا تلاها. عزیزان من ایک لفظ سے آئیے اور پھر کہیے کہ اس کے بعد اس کی کسی دلیل و شہادت کی ضرورت رہے گی کہ یہ انسان کا کلام نہیں یہ خدا کا کلام ہے. 1400 سال پیشتر عرب کی سرزمین میں ایک شخص انپڑھ وہ یہ کہہ رہا ہے. بات تو یوں ہی چلی آ رہی ہے. شہادت میں پیش کرتا ہے نظام کی طرف. شمس کی بات ہے سورج کی. اس کے بعد قمر کی بات ہے چاند کی. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ آج کا سائنٹسٹ یا کم سے کم 200 صدی زیادہ ہوئی ہے جس میں یہ چیز تھی کہ چاند کے اندر اپنی روشنی نہیں ہوتی. یہ اپنی روشنی مستعار لیتا ہے سورج. ایک لفظ ہے یوں ہی. شہادت میں تو قمر کو پیش کیا ہے ساتھ اس کے ہے وہ طلاحا. عربی زبان میں یہ کہتے ہیں وہ شخص جو کسی سے اپنے قرض کا کچھ بقیہ لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے کہ دے جا بابا دے مجھے دے بابا دے. کہتے ہیں وہ قمر کے سورج کے پیچھے کیوں پھر رہا ہے جیسا تصویر والا اس کے پیچھے پھر رہا ہے. ایک بات نہیں تھی کہ قمر اور شمس کو میں شہادت میں پیش کرتا ہوں. میں پوچھتا یہ ہوں ساری دنیا کے سائنسسٹ اور علم افلاک کے ماہرین سے کہ 6 صدی عیسوی میں وہ کہیں سے یہ شہادت پیش کر کے بتا دیں کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی کہ سورج کے پیچھے پھرتا ہے اور اس سے مستعار لیتا ہے اپنی روشنی کو. جو شخص اس زمانے میں یہ بات ضمن کہہ جاتا ہے والقمر اذا تلاها اور سورج کے جب وہ بھیک منگوں کی طرح چاند کے جب وہ بھیک منگوں کی طرح سورج کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے. کوئی انسانی ذہن یہ چیز اس دور کے اندر کہہ سکتا تھا برادران میں. والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. دن کے جب اس کی آب و تاب اتنی چمک دمک کے سامنے آتی ہے. واللیل اذا یغشاها. اور رات کی تاریکیاں جب وہ چادر ہر چیز کے اوپر چھا جاتی ہے اس کو لپیٹ لیتی ہے. والسماء وما بناها. اور یہ اور اجرام سب چیزیں تمہیں نظر آتے ہیں جن کو اس طرح سے بناها. بنانا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی شے کو بلندیوں کی طرف لے جا کے بنانے کے معنی ہوتے ہیں. اس کے ایک لفظ کے اندر وہ چیز موجود ہے. والارض وما طحاها. اور یہ زمین جو گول ہونے کے باوجود وہ پھیلی ہوئی تمہیں نظر آتی ہے کہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ گول بھی ہے. یہ تو نظام کائنات ہوا. اور اس کے بعد انسان بھی اپنی دنیا کی طرف آ گئے. والنفس وما سواها. 2 آیتیں اس کے بعد بڑی عظیم آ رہی ہیں. والنفس وما سواها. اور انسانی ذات اور اس کی وہ خصوصیت ہے جس سے یہ ایک بیلنس پرسنالٹی بن سکتی ہے ایک متوازن شخصیت بن سکتی ہے. یہ سارا نظام کائنات تناسب اور توازن پہ چل رہا ہے برادران. اگر ان کی کسی رفتار میں کسی ریڈیشن میں کسی گریویٹیشن میں کسی باہمی کشش کے اندر ان کے توازن میں کروڑوں حصے کا بھی فرق آ جائے تو یہ سارا سلسلہ کائنات ٹکرا کے ایک دن میں کاٹ ہو جائے. بیلنس ووضع المیزان جو قرآن نے کہا ہم نے کائنات کو بنایا اس نے ترازو کھڑا کر کے رکھا. یہ سارا سلسلہ کائنات توازن پہ چلتا ہے. والنفس وما سواها. انسانی ذات اور اس میں متوازن ہونے کی جو خصوصیت ہے وہ رکھ دی. یہ ہے اگلا ایک ٹکڑا 3 لفظ جس کے غلط مقصود و مفہوم میں
کتنی گمراہیاں پھیلا رکھی ہوئی ہیں. پہلے تو دوسری دنیا کے اندر تھی، اس کے بعد پھر آپ کی اپنی مسلمانوں کے اپنے اندر جو چیز آئی فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے معنی آپ دیکھیں گے یہ کیے جاتے ہیں کہ انسان کے اندر خدا نے نیکی اور بدی کی تمیز رکھی. میں نے عرض کیا ہے کہ اتنی بنیادی غلطی کہ جس نے تباہ کر کے رکھی ہے انسانیت. اور آج کے ہاں والے جو اس دنیا کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے قرآن آیا تھا، قرآن والے قرآن کی اسی آیت سے یہ دلیل لاتے ہیں اس گمراہی کی جس میں دنیا پھنسی چلی آ رہی تھی. عقیدہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ انسان کے اندر یہ ایک چیز موجود ہے جو اسے غلط اور صحیح میں امتیاز کر دیتی ہے، اور اسے اس کی ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے کہا ہے تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ وہ تو ہم بھی روز کہتے ہیں کے ساتھ. آپ نے دل سے پوچھے تیرے ضمیر میں بھی تجھے کتنا یہ کہا. ضمیر انسان کو بتا دیتی ہے، ضمیر مردہ ہو چکی ہے تو روز کہتے ہیں. یہ کیا تھی؟ یہ نظریہ تھا کہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ خود غلط اور صحیح میں امتیاز کر سکتی ہے. اور اگر اس کے اندر یہ پہلے موجود ہے تو عزیزان مان یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت کی آسمان سے وہی کا آنا، انبیاء کرام ان کا کتابیں لانا، لوگوں کو اس کی تبدیل کرنا، بتانا کہ یہ سیدھا راستہ یہ نہیں ہے. اگر یہ سارا کچھ اس کے اندر تھا تو یہ سارے باہر سے یہ نکلتا ہے کہ لیے تھے. یہ غلط اور صحیح جسے آپ کہتے ہیں، صحیح اور غلط راستہ جسے کہتے ہیں، یہ باہر کی کائنات کی ہر چیز کے اندر آج خود موجود ہے. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، مرغی کے نیچے آپ انڈے رکھیں، کچھ بچ کے انڈے، کچھ مرغی کے انڈے، 30 دن کے بعد جب اس میں سے بچے نکلتے ہیں تو مرغی کے بچے ان کو اگر آپ ڈھکیل کے پانی کی طرف لے جائیں تو وہ بھاگ کے اڑ کے پیچھے کی طرف آتے ہیں اور بچ کے بچے اڑ کے پانی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ کون سا ان کی طرف رسول آیا تھا جس نے کہا تھا کہ پانی کی طرف نہ جانا، ڈوب جاؤ گے؟ کون سے نبی نے یہ چیز کہی کہ تمہارے لیے کشتی، تمہارے لیے یہ پانی کا راستہ جو ہے یہی صحیح ہے؟ یہ مرغی اور بچے بچے کی بات نہیں ہے. مائی کیسی دیر ان کو آپ کہتے ہیں. بھارت ساحل کے اندر ایک جزیرہ ہے، وہاں سے پرندے وہاں رہتے ہیں، وہاں سے وہ اڑ کر 3000 میل سمندر کے اوپر جس میں کوئی راستہ جانے رائے نہیں ہے، وہاں سے وہ اڑ کے ہوائی کے جزیرے کے ایک مقام پہ آتے ہیں. وہاں آ کے وہ انڈے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. اس کے بعد انڈے میں سے بچے نکلتے ہیں. جب بچے نکلتے ہیں تو وہ پہلا جانور پرندے جن کے وہ بچے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ہوتا ہی رہا نہیں. اور جنہیں ان میں اڑنے کی قوت ہوتی ہے وہ وہاں سے اڑتے ہیں 3000 میل سمندر سے اڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. یہ ہے اندر رکھی ہوئی چیز، اس کے لیے خارج سے ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اندر رکھی ہوئی چیز کی خلاف ورزی کر ہی کوئی نہیں سکتا. بکری کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ تو نے گوشت تم پہ حرام ہے، گھاس حلال ہے، وہ کبھی حرام کھا ہی نہیں سکتی. وہ مجبور ہے کسی چیز کو کھانے کے لیے جو اس پر حلال ہے. پیر کے لیے گوشت حلال ہے، انگور کی بیلیں اس کے گر پڑی ہوں، بھوکے مر جائے گا، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. یہ اس کے اندر کا فیصلہ ہے. کیا انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ پہلے تو یہ بتا دے اسے کہ یہ ہے تیرے لیے حلال اور یہ ہے حرام، اور بتانے کے بعد پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ مرتا مر جائے حرام کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے. اس کے اندر یہ چیز ہوتی کہ یہ سارا سلسلہ ہی کا ہوتا ہے دنیا کے اندر سب آگے نہیں. یہ جتنے بھی کائنات کی چیزیں ہیں ان کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر کرنے کے مجبور ہے. وہاں گناہ اور جرم کا تصور نہیں ہے، کوئی بکری جھوٹنے کو سواری نہیں. اندر رکھی ہوئی چیز کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے جسے آپ ضمیر کہتے ہیں؟ ذہنی بچے کی بچپن سے پرورش ہوتی ہے
کہ جو ہی ان کے سامنے گوشت آیا، ماس آیا تو ہے حیران، نفرت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ زندگی میں عمر بھر جہاں اس کے سامنے گوشت آتا ہے اس کی ضمیر اسے پکار اٹھتی ہے کہ یہ بڑی ناپاک چیز ہے، اور مسلمان کا بچہ دودھ چھڑانے سے پہلے ابھی کا دیتا ہے، گوشت اس کے سامنے آتا ہے اس کی ضمیر اسے کہتی ہے لپٹ کے کھا۔ یہ ضمیر ہے کیا چیز؟ جس ماحول میں آپ کا بچپن گزرتا ہے، آپ کی تربیت ہوتی ہے، جو خیالات آپ کے انوائرمنٹ سے آپ کے دل میں جاتے ہیں وہ آپ کے نفس ہے تو شعور کے اندر جمع ہوتے ہیں، ساری عمر وہی چیز آپ کے یہاں کے اندر سے پکارتی چلی جاتی ہے، اس کو آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ وہ جو ایک فکرے میں کہا کرتا ہوں انگریزی میں کہ ضمیر کانشنس کچھ نہیں ہے، سوسائٹی انٹرنلائزڈ، معاشرے کو ہم نے اپنے اندر داخل کر لیا ہوتا ہے۔ جس قسم کا معاشرہ اس قسم کی ضمیر۔ ٹھگوں کا بچہ جس دن پہلا قتل کر کے آتا تھا، ٹھگ کے آتا تھا، سب سے پہلے آ کر دیوی کے ہاں اپنا 5واں حصہ چڑھاتا تھا اور گاؤں میں جشن ہوتا تھا اس دن۔ اس کی ضمیر کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ دوسرے کو ٹھگنا، قتل کر دینا، مار دینا یہ برائی کی بات ہے۔ کیا انسان کے اندر ہے یہ چیز؟ اندر یہ چیز ہوتی تو یہ باہر کے خارجی وہی کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور اندر یہ چیز ہوتی تو پھر سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کر سکتا نہیں ہے تو اسے آپ نیک نہیں کہہ سکتے۔ آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بکریاں تو بڑی متقی پرہیزگار واقعہ ہوئی ہیں، شاید دیکھیے نا گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ نیکی نیکی نہیں، نیکی تو اس کی نیکی ہے جو بڑی کی قوت ہونے کے باوجود نیکی کرے، گراہے میں پہنچنے کے بعد خود یہ اپنے مرضی سے صحیح راستہ اختیار کرے، اسے صحیح راستے پہ چلنے والا کہتے۔ لہذا یہ چیز فلہمہا فجورہا و تقواہا، کہ خدا نے نفس انسانی کو پیدا کیا، انسانی ذات کو، اور اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز کو رکھ دیا، بنیادی طور پہ غلط۔ مطالعہ فطرت انسانی کے خلاف، مطالعہ کائنات کے خلاف، قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف۔ ابھی اس نے کہا تھا ہدیناہم نجدین، ہم نے اس کو دو راستے دکھائے، اس کے اندر یہ چیز کوئی نہیں تھی۔ یہ چیز کیا ہے؟ وہیں پڑی ہوئی یہ چیز یہاں ہے، فجورہ ہا و تقوا ہا۔ یہ نفس انسانی کی دو کوئی خصوصیتیں ہیں، اس کا فجور، اس کا تقوی اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ الہما کے معنی ہوتے ہیں، ارحام کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے اندر داخل کر دینا، نگل دینا جسے کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کیا؟ اس کا فجور اور اس کا تقوی، یہ اس کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ فجور کے معنی، فجرہ کے معنی ہوتے ہیں ڈس انٹیگریشن، ہٹ جانا، انتشار۔ یہ چیز جو ہم نے اس کو دی ہے ڈیولپڈ فارم کے اندر بنی بنائی ہوئی نہیں تھی، اس کے اندر دونوں ممکنات ہم نے رکھ دیے ہیں کہ یہ اس کو ڈس انٹیگریٹ بھی کر سکتا ہے اور ڈس انٹیگریشن سے بچ بھی سکتا ہے۔ جس طرح سے بھی کیا ہے اپنی ذات کو اب یہ بنا فجورہ ہا و تقواہا، اس کا تجربہ تو انتشار کی نظر ہو جانا اور اس کا اس سے بچ جانا، اس کا نیکی اور بدی نہیں ہے یہ نفس انسانی ہی، اور دونوں امکانات اس کے اندر رکھ لیے۔ اور ضمن میں عرض کروں کہ یہ جسے الہام کہا جاتا ہے، قرآن میں یہ جو لفظ ہے الہمہا، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نگل دینا، کسی نے کسی چیز کو داخل کر دینا۔ اب یہاں سے آپ کے یہاں ایک لفظ الہام آیا اور پھر کے اوپر سے ہاتھی گزارنے شروع کیے، مستقل کی ذات آپ کے چیز کا الہام ہوتا ہے، سب وہی تو نہیں ہوتی، الہام ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرا نام رکھ لیا اس کا اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے صاحب باب نبوت تو بند ہے۔ ان سے پوچھیے کہ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو کوئی علم مل جانا، اسی کو وہی کہتے ہیں، اور اسی کا نام آپ کے یہاں الہام ہوتا ہے، اسی کو آپ کے یہاں سچ کہتے ہیں۔ یہ نبوت کے دروازے کو توڑ کے نبوت سے دعویٰ کرنے والے کے خلاف تو اتنا کچھ اور ہونا چاہیے، ہمارا تو بنیادی ایمان ہے اپنے نبوت سے، لیکن قدم قدم کے اوپر وہ مدعی آپ کے موجود یہ کہتے ہیں جو کہ ہمیں خدا کی طرف سے براہ راست یہ علم ملتا ہے،
یہی دعویٰ نبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فریض لفظ کہ ہم نے لفظ دوسرا اس کے لیے چن دیا ہوا ہے. ختم نبوت کے بعد برادران عزیز خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو علم ملنے کا سلسلہ ختم ہوا، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. اب علم جو خدا نے دینا تھا قرآن کے اندر موجود، اور دوسری چیز عقل انسانی، تیسرا ذریعہ علم کوئی دنیا کے اندر ہے. نفس انسانی کے اندر یہ ممکنات ہم نے رکھ دی، جی چاہے تو اس کو ڈیولپ کر لے، نقل و نما دے کر انٹیگریشن سے بچ جائے، انتشار سے بچ جائے، اور اگر اس کا جی چاہے تو اس کو انتشار میں کر لے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلی دو آیتوں کی تفصیل کر رہی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب یہ ہر فرض کے اوپر ہے، لیکن اس کو یہ لفظ آ دینا چاہتا ہے یا اس کو یہ اس طرح سے دبا دینا چاہتا ہے اور مار دینا چاہتا ہے. لفظ کے لیے قد افلح وہ کامیاب ہوا لفظ، پھر کامیابی کے لیے لفظ فلاح ہے. فلاحت تو کھیتی باڑی کو کہتے ہیں. افلاح کے معنی ایسا جس کی کھیتی پروان کر جائے، اس کی کھیتی پروان کری چیز کی من زکاہا، اس نے نشو و نما دے دی تو بات ظاہر ہو گئی. انسانی ذات غیر نشو و نما شکل کے اندر ممکنات پاسبلٹی یا پوٹینشیل فارم کے اندر انسان کو دی. اب انسان کے اوپر جو ہے تو اس کو جیتا ہے تو نشو و نما دے دو، جیتا ہے تو اس کو بالکل بلورتا کر دے. قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو نشو و نما دے دی اس کی کھیتی پروان چل گئی. وقد خاب من دساہا، کیا کروں یعنی وقت نہیں ہوتا ایک لفظ کے لیے. یہ جو کھیتی کی جاتی ہے اس میں بیج کو مٹی کے نیچے دبایا جاتا ہے، سیدھی سی بات، اس کے بغیر وہ بھی نہیں سکتا. لیکن مٹی کا جتنا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے اس کا ایک خاص توازن ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے. اس وزن کے ساتھ مٹی بیج کے اوپر ہو تو بیج اس سے ٹوٹتا ہے، اور اگر وہ وزن زیادہ بھاری ہو جائے تو وہ ٹوٹنا تو ایک طرف رہا، وہ بیج کے بھی خطرات ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے. یہ جو زمین کو قابل صاف بناتی ہے حل کے علاقے اس سے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بیج کے اوپر جو مٹی آئے وہ اتنی نرم اور اتنی ہلکی ہو کہ اس میں سے زندگی اپنی نمود آسانی سے اتر کر دے. اور اگر اس کی جگہ کسی بیج کے اوپر مٹی کا ڈھیلا آ جائے تو وہ تو نہیں اٹھ سکتا نا. کہا زکتا نشو و نما اس کا ہوگا جو اس طرح سے اس ممکنات کے بیج کو اس میں اس مادے کی مٹی کے نیچے رکھنا ہے. یہ تو میٹیریل بول ہے، کسی کے اندر اس کی نشو و نما ہونی ہے، لیکن اس مٹی کو اس کی نشو و نما کا ذریعہ بننا چاہیے. اس طرح سے یہ اس کو دبا نہ دے. قد خاب من دساہا، دسا کہتے ہیں وہ مٹی کا ڈھیر کو کسی کو دبا دے اپنے نیچے. ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مادی دنیا کی جاذبیت کے کسی سے ایک بہت بڑے مضبوط ڈھونڈے کی طرح ہو کہ اس کے نیچے تمہاری ذات بن بھی جائے اور اس کی چوکڑ آتی کر ٹوٹے ہی نہیں. مٹی کی ضرورت ہے صلاحت کے لیے، کھیتی ہو نہیں سکتی اس کے بغیر. کر کے دنیا کر کے لذات یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں حدیث سے بے خبرہ ہیں. اول تو آپ ترک کر نہیں سکتے، اسی لیے انہوں نے آخر میں جا کے کر کے ترک کہا ہے. ہاں کر کے ترک انہوں نے کہا صاحب یہ کر کے ترک کہنے لگے یہ جو دنیا ترک کرنے کی خواہش ہے یہ بھی تو ایک خواہش ہے تمہارے اندر، اس کو بھی ترک کرو. تو کریے کس طرح نام وہ مانگتے رہے کس طرح نام سے بندو گوشت بند کا ہی بند کر دیا میں نے یہ سارا. وہ جو اندر دھڑک رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ مٹی بڑی خطرناک چیز ہے، مادی دنیا کے اندر کی علائق کے ساتھ قرآن افلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بیٹا مٹی کے بغیر اٹھ نہیں سکتے. زندگی جب تمہاری اس ارض زمین کی سطح کے اوپر ہے تو یہاں سے جو اتنی مادی ذرائع ہیں ان کو تو استعمال کرنا ہوگا، لیکن یوں استعمال کرو جس طرح کسان اس مٹی کو بیج کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور جس کے اوپر یہ مٹی اتنے وزن سے آ گئی تو اس کے نیچے یہ دب گیا. لفظ قد خابا،
مانے تو ہوتے ہیں، ناکام رہا، لیکن یہ تو قرآن ہے صاحب، 2000 لفظ ہوں گے ناکامی کے لیے. خوابہ کیا بات، یہ چکماک کا پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر حرارت سنہا اور مثبت ہوتی ہے. اس چکماک کی تبدیلیوں کا چیز ہو جائے کہ اندر اس کو چنگاری اور شعبہ داخل نہ رہے تو اس چکماک کی شکل تو چکماک کی رہتی ہے، لیکن پتھر کا پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر حرارت ختم ہو جاتی ہے. وہ چکماک سے جو پتھر تو رہے اس کے اندر زندگی اور حرارت باقی نہ رہے، وہ خوابہ کہا جاتا ہے. کہ اگر یہ بات نہ ہو مٹی کے نیچے دبا دو تو یہ ٹھیک ہے، شکل و صورت تو تمہاری انسانیت ہی رہے گی، ایسے چکماک بن جاؤ گے جس کے اندر چنگاری باقی نہیں رہتی. چکماک تو آج سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ بیٹری کے سیل ہوتے ہیں نا، جب وہ نیا سیل آپ لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر حرارت اور نور دونوں چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ سیل جو ہے ختم ہو گیا ہے. نکالیے اس سیل کو اسی طرح سے ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. کیا چیز اس میں نہیں رہی، وہ جو ممکنات کی حرارت دینے کی وہ اس میں باقی نہیں رہی. کس فائدہ کرتے کام تو اسی طرح سے چلتا ہوتا. اب اب آگے بات یہ کہ کس طرح سے تباہ ہوتا ہے یہ انسانی نسل. اور ہم تاریخ کی طرف آ گیا کہ اب یہ مجرد بات حقیقت سے نہیں ہے، اچھے طریقے سے بات سمجھانے کی نہیں. آؤ تمہیں بتائیں کیسے تباہ ہوتا ہے. تجربات سمجھ ذرا لاؤ قوم سمود کے سامنے کیا کیا تھا انہوں نے. چراگاہوں کو اور چشموں کو جو خدا نے تمام انسانوں اور تمام انسانوں کے مویشیوں کے لیے سامان رزق پیدا کیا تھا، اس سے ان کے بڑے بڑے سرداروں نے ذاتی ملکیت کرا دی تھی. حدود فراموشیاں ان کی کہا قوم سمود کے سامنے لاؤ اور ان کی حدود فراموشیوں کے سامنے لاؤ. ان میں سے وہ اٹھا بہت بڑا سرکش، حالانکہ ان کے خدا کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ وہ زمین اللہ کی، اللہ کی زمین سے اللہ کی سوچ نہیں چلے، وہاں پانی کی باریاں مقرر کر دیں. یہ اپنی باری سے پانی پیے گی. آپ دیکھتے ہیں لا کر کرنا چاہو وہ تو بھتوری ہے. کہا یہ نسبت تم نے جب کی اس کی طرف، اس غریب کی طرف، تو اب اس کے اوپر تم کو راستے سارے بند کر دیے. حالانکہ اس بیچاری اوپری میں سب نے کچھ کہا نہیں تھا کہ نہ غریب کی اوپری ہو نہ امیر کی اوپری ہو. ارے تم بچے خدا کی زمین خدا کی دیکھا خدا کی اوپری کہاں چاہ گیا ہے. یہ ساری تباہیاں نسبتوں سے آتی ہیں نا. محل کے سرمت کوارٹر میں پیدا ہونے والا بچہ ملازم کا لڑکا نصیبہ فکر نسبتیں آپ دیکھتے ہیں وہ خاندان کے صاحبزادے وہ ان دونوں بچوں کے اندر انہوں نے تو کچھ ابھی کیا نہیں دنیا میں، نہ ذاتی جوہر سے کھلے، نہ انہوں نے اپنی بہنوں کی شکل سے اپنے لیے کچھ پیدا کیا. یہ دونوں بچے دنیا میں آ گئے، دنیا میں آئے اس طرح سے کہ ایک اس جھونپڑے کے اندر پیدا ہو گیا، ایک اس محل کے اندر پیدا ہو گیا. تم نے نسبتیں ان کو دے دی ہیں، ان دونوں کی ساری عمر. اب تعین جو ان کا ہوتا ہے زندگی کے اندر ان نسبتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کہو خدا کی مخلوق وہ بھی اور یہ بھی ناقت اللہ، کہا اس لیے کی چیز اڑا دیجیے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے سارا. عزیزہ میں من نسبتیں مار رہی ہیں. ناقت اللہ ہے وہ تو کیا ہو فکذبوا ہو فعقروها. اس نے کہا لا تقل، انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں چنگڑا نہیں اونٹنے آ گیا، نہیں پانی پی سکتی. تقزیب کی کس بات کی؟ ناقت اللہ کو ناقت اللہ نہیں کہا. دیکھا کس بات کو جھٹلایا. اور اس کے بعد وہ اٹھا اور اس کو آ کے اس نے سوچے کاٹ لی.
کیا ہوا اس کے بعد؟ لفظ آتا ہے برادران عزیز، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ دمدمہ روزر کو کہتے ہیں، تمہارے خدا نے ان کی چڑھائی کی وجہ سے اس قوم کے اوپر اپنے قانون مقافات کا روزر پھیر دیا، ہموار کر کے رکھ دیا۔ بڑے اونچے بنے پھرتے فَسَوَّاهَا۔ یہ آپ کے لیے یہ جو ٹینٹ اب یہ نئے نکلے ہیں اس دور میں، ان کے لیے بھی انہوں نے عربی کا لفظ دمدمہ ہی استعمال کیا، روزر کو کہتے ہیں۔ ہمارے قانون مقافات نے ایک روزر ان کے اوپر پھیر دیا، زمین کے ساتھ ملا کے رکھ دیا ان کی بستیوں کو، اس لیے کہ وہ ناقۃ اللہ کو ناقۃ اللہ نہیں کرتے، نسبتیں رکھتے تھے اس کی زمین کی۔ اور اگلا لفظ ہے برادران عزیز حقیق کی، یہ کچھ کرنے کے بعد کرنے والے کو کچھ خیال آنا چاہیے، اتنی مخلوق، اتنی بڑی قوم، اس کے اوپر وہ ڈھولک کرا دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے، آگ کر دیا جاتا ہے۔ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کو اس کا قدم خیال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے تو یہ اسے خیال پیدا ہو جو ظلم سے ایسا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر جب کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس کی ندامت یا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اس کو تو خوشی ہوتی ہے اس چیز کی کہ میرا آپریشن بڑا کامیاب رہا۔ ظالم کسی کا جب ہاتھ کاٹتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا، اس کے انجام سے واقعی افسوس ہوتا ہے۔ باقی دنیا بھی افسوس کرتی ہے، لیکن ڈاکٹر بھی خوش ہوتا ہے، مریض بھی خوش ہوتا ہے، اس کے علاوہ حکیم بھی مبارکباد دے دیتے ہیں، ہاتھ تو اس نے بھی کاٹا تھا، ہاتھ تو اس نے بھی کاٹا تھا۔ ایک دمدمہ فرعون چلاتا ہے مظلوموں کی بستیوں کو ہموار کرنے کے لیے، ایک دمدمہ خدا کا قانون مقافات چلاتا ہے ان ظالموں کو جنہوں نے دوسروں کی کھوپڑیوں کے اوپر اپنے محلات استوار کیے ہوئے ہیں، ان محلات کو ضرور کے ساتھ ہموار کرنے کے لیے اس قسم کے دمدمہ کے بعد ہمیں کب تک اس کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیا دے رہی ہے۔ احساس اسے پیدا ہوگا جس کی زمین لیکن ہوگی، میں نے زمین کہا احساس اس کا نام ہے۔ جب جس وقت اس کو یہ کہتا ہے کہ پھانسی بتا لگتا ہے اس کے 3 دن کے بعد، اس کے بعد کبھی اس کی زمین ملامت نہیں کرتی کہ میں نے یہ کیا کیا، بلکہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے عدل اور انصاف کے تقاضے سے پورا کیا۔ یہ فرق ہے عزیزان من۔ یہ ایک واقعہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا ہے، ایک قاتل کو سزائے موت دی گئی، اس زمانے میں اسے قتل کیا کرتے تھے، غیر مسلم سزائے موت دی گئی اور حضور کو جلد یہ تھے ان کے حکم سے یہ ہوا، سامنے لایا گیا۔ اس زمانے میں اس طرح سے ہی اس کے اوپر وارث کیا کرتے تھے، لاکھ کھڑا ہوا سر سے، اس میں چھوٹی سی 8 سالہ بچی روتی چلاتی ہوئی آئی اور حضور کی کانوں کے ساتھ آ کے لپٹ گئی، چلائی اور کہا کہ میرے ابا میں یتیم ہو جاؤں گی اگر یہ میرا باپ ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ حضور کی آنکھوں سے آنکھ سے نکلا ہے، صحابہ نے سمجھا کہ کیا تھا معاف کیا جائے گا، جلات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ تلوار چلا دے، قتل کر دیا گیا۔ پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا بات ہے، آنکھوں میں آپ کے آنسو بھی تھے اور اس کے باوجود آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ کہا کہ وہ محمد ابن عبداللہ کی آنکھ رو رہی تھی اس بچی کے چلچلانے سے، قانون کو نافذ کرنے والے محمد کا ہاتھ اشارہ کر رہا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ فلا يخاف عقباها، اور اگر اس سے قانون ڈرنے لگ جائے تو یہ کیا ہوگا، انار کی پھیل جائے برادران عزیز،
بات اس نے جذب و کیف کی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے دوسری طرف بات ایک مزاق کی بھی آ گئی کہ جو اس سے ڈرتا ہے پھر کرتا کیا ہے، جلائے کے کرتے ہو رہا تھی بڑا تگڑا، پیر میں اٹھ کے بیٹھا ہے، دیکھے گوانڈیاں انڈیاں نے تو رون دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کی ہوا، کہنے لگا چور آیا تھی، کہنے لگا تو ستا ہی رہا ساری رات۔ پنجابی نہ جاننے والے حضرات موافق ہیں، اتنی سی بات سمجھ میں ان کی آئی جائے گی، انہوں نے گلا انہوں نے زبان کی سمجھ آنی، جنہیں قرآن عرب کی زبان کی سمجھ آیا تھی نا، کہنے لگا نہیں میں جا کے آیا تھا، کہنے لگا پھر، کہنے لگا میرے سامنے نہ تھا، کہنے لگا پھر اس میں بڑا ماردہ ہوتا ہے ایسا اپنے نکل کیوں پیتا کہ نہ کیا، کہنے لگا میں پیچھے دیا نہیں پھر بھی ہوا، میں نے یاد دیا اتنے وہ پیالیاں کی وار کے بعد، کہنے لگا پھر ہوا جی، کہنے لگا میں انہیں پھڑ دیا ہاتھ پا لیا، لگا پھر کہنے لگا میں جس ویلے کلائی میں ہاتھ پایا تو کہنے لگا سر دے تو پھر جیسے تو میں کر دیتا ہوں کلائی کو پکڑتا ہے اور اس کے بعد اس چیز سے اس کا دل بہل جاتا ہے کہ یہ تو تھوڑا رہ جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر نظام عمل قائم نہیں رکھ سکتا۔ نظام عمل وہی کام رکھ سکتا ہے کہ فلا یخاف عقباہا۔ عزیزان من، دو لفظوں کے اندر قرآن قانون کی حکمرانی کی گڑ جنوں کہتے ہیں نا، تک جنوں کہتے ہیں نا، وہ قد کے رکھنے بے انصافی کے لیے آنکھ تک نہیں، جہاں انصاف کا قانون کا تقاضا ہوتا ہے لا یخاف عقباہا، پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ تھوڑا دکھ جائے، ظالم کی کلائی کو مروڑنا ہوتا ہے۔ سورہ الشمس ختم ہوئی برادران عزیز کے کان سورت، وقت ہے صرف 5 منٹ، اگلی سورت کو میں شروع کروں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔